بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو علی فار کوکنگ یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی مزے کی شکرکندی کی ریسپی، جو کہ ہم بغیر ابالے شکرکندی کی ریسپی بنائیں گے۔ تو اس کی مٹھاس بھی رہے گی اس کے اندر، اور دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے بناتے ہیں۔ لیجیے، تو پہلا سٹیپ آتا ہے اسے دھونے کا، کیونکہ اس کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے تو وہ اچھے سے دھونے سے بھی نہیں اترتی۔ تو اس لیے ہم اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے پانی کے اندر اس طرح بھگو کے رکھ دیں گے۔ تو 5 سے 10 منٹ میں مٹی جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے اور ایزیلی اتر جاتی ہے۔ تو دیکھیے 5 سے 10 منٹ کے بعد ہم اس طرح سے اس کے اوپر سے ہلکا سا ہاتھ لگائیں گے، ہلکا سا ٹچ کریں گے تو وہ مٹی خود بخود ہی اتر جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ اچھے سے صاف بھی ہو جائیں گی، اور دیکھیے کس طرح سے زبردست طریقے سے صاف ہو رہی ہیں۔ اور علی فار کوکنگ کی یہ ریسپی انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنے گی، اور یہ شکرکندی اندر تک پکے گی۔ لیجیے، تو ماشاءاللہ کتنے زبردست طریقے سے ہماری شکرکندی صاف ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز لگی ہو، مٹی وغیرہ، تو وہ ایزیلی اتر جاتی ہے ہم ہلکا سا ہاتھ لگانے سے ہی۔ اچھا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور تاکہ آپ ہمارے علی فار کوکنگ کا حصہ بن سکیں، اور آپ کو مزید ایسی نئی نئی ویڈیوز اور ریسپیز وغیرہ آپ کو ملتی رہیں۔ جی، تو اچھے سے دھونے کے بعد سیکنڈ سٹیپ آتا ہے ہمارا یہ کارنرز کا، مطلب یہ جو کارنرز ہوتے ہیں، سائڈز ہوتی ہیں، یہ اچھے سے دھلتی نہیں ہیں، کبھی ان کے اوپر سے مٹی نہیں اترتی۔ تو ہم ایسا کریں گے، اسے کاٹ لیں گے، مطلب بعد میں بھی تو کاٹنا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اسے پہلے ہی کاٹ لیں گے تاکہ بعد میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ ہم نے سارے کارنرز کو اچھے سے کاٹ لیا ہے، اور یہ صاف ہو چکے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی مین ریسپی کی طرف، جو ہمارا مین ٹرک ہے۔ جی، تو ہم ایک پین لیں گے، یا آپ کوئی بھی کڑھائی لے سکتے ہیں۔ میں نے پین لیا ہے، اس کے اندر ہم ساری شکرکندی کو اچھے سے دھو کے، ہم نے پہلے دھو لیا ہے، اور برتن کو دھو کے استعمال کیا کریں، اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم شکرکندی کو برتن کے اندر ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے لیا ہے ½ گلاس پانی، ٹھیک ہے۔ ½ گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ تو میں نے تھوڑا سا کم ہی کیا ہے، لیکن آپ ½ گلاس ہی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو مین پوائنٹ ہے، میرے پاس ہے گیلا پونا، مطلب کہ روٹیاں لپیٹنے والا جو کپڑا ہوتا ہے، رومال ہوتا ہے، اس کو میں نے پانی سے بھگو لیا ہے، اور اس کو اچھے سے نچوڑ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ڈھکن ہے، اس کے اوپر ہم لگا دیں گے، مطلب کہ جیسے ہم چاول کو دم دیتے ہیں، چاولوں کو، اس طرح سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے بھاپ ڈسچارج نہیں ہوتی، مطلب بھاپ ضائع نہیں ہوتی، باہر نہیں نکلتی۔ تو اس لیے ہم اس کو 12 منٹ تک لو فلیم پہ اسی طرح پڑا رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کا ڈھکن اٹھائیں گے، تو دیکھیے کتنی زبردست طریقے سے اس کی بھاپ جو ہے بن چکی تھی، تو وہ باہر نکل رہی ہے۔ اب ہم کوئی چھری یا کوئی چمچ وغیرہ لیں گے، تو میں چھری لے رہی ہوں، اس کے ساتھ ہم چیک کر لیں گے ایک دفعہ کہ یہ اندر تک پک چکا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے ابھی تک مجھے اندر سے تھوڑا سخت فیل ہو رہا ہے، مطلب کہ ابھی اچھے طریقے سے نہیں پکا۔ تو اگر اچھے طریقے سے نہ پکا ہو، تو ہم مزید 2 سے 3 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، صرف 2 سے 3 منٹ مزید ہم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں دوبارہ ڈھکن دیتی ہوں، اور اس کو میں نے 3 منٹ مزید پکا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ دیکھیے کتنا زبردست طریقے سے اس کی لک آ رہی ہے، مطلب کہ یہ دکھنے میں لگ رہا ہے اندر تک پکا ہوگا۔ ہم چیک کر لیتے ہیں، اور دیکھیں اندر تک یہ پکا ہوا ہے، اور اس کے اندر تک جو ایزیلی جو ہے نائف جا رہی ہے، تو اس کے اوپر سے چھلکا بھی ایزیلی اتر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہلکا سا ٹچ کرنے سے ہی چھلکا اس کا اتر رہا ہے۔ اب ہم اس کو پلیٹ میں رکھیں گے، اور اس کا چھلکا ایزیلی اتر جائے گا، مطلب اس کا سب کا چھلکا اتار لیں گے ہم، اس کا ہلکا سا ٹچ کرنے سے چھلکا اس کا اتر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا چھلکا اتار رہے ہیں۔ تو اس کے اندر سے مٹھاس بھی ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بھاپ سے پکایا ہے، اس کو ہم نے پانی کے اندر ابالا نہیں ہے۔ تو دیکھیے چھلکا اتارنے کے بعد اب اس کا مین سٹیپ، ہم نے اس کو اس طرح سے اچھے سے کاٹ لینا ہے، مطلب اس کی کٹائی بھی زبردست طریقے سے ہو رہی ہے، بیکاز کہ ہم نے اس کو زیادہ نہ ابالا ہے، نہ ہم نے اس کو زیادہ کچا رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم اس کو سب کو کاٹ لیں گے۔ اب کاٹنے کے بعد اس کو پلیٹ میں ایڈ کریں گے، اور اس کے اوپر ہم ہلکا سا نمک لگا دیں گے، مطلب جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا آپ نمک لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چورن بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈال رہی ہوں۔ چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے لیموں۔ اب دیکھیے آپ کے منہ میں پانی آنے والا ہے، اور اس کو ہم اچھے سے کاٹ لیں گے، مطلب کہ سینٹر سے کاٹ لیں گے، اور اس کے اندر سے بیج وغیرہ نکال لیں گے اس کے۔ لیموں کے بیج نکالنے کے بعد ہم اس کو اس کے اوپر نچوڑ دیں گے، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست قسم کا ہو جائے گا، اور اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اچھا، تو اب ہمارا اس ریسپی کا لاسٹ سٹیپ رہ گیا، مطلب اس کا تھوڑا سا سٹیپ رہ گیا۔ اب میں نے پانی لیا ہے، اب پانی کس چیز کا ہے، میں نے املی کو 15 منٹ پہلے پانی کے اندر بھگو کے رکھا ہوا تھا، اس کی گٹلیاں نکال لیں گے، اور اس کا پانی یہ باقی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 کپ پانی لیا ہے میں نے، اس کے بعد اس کو میں نے فرائی پین کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کروں گی آدھے چمچ سے بھی کم، مطلب تھوڑا سا اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی۔ اس کے بعد 1 ٹی اسپون ہم چینی کا ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد میں نے یہ 1 چٹکی لی ہے
काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च वो ऐड कर देंगे। अब कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 1 टीस्पून, हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम चम्मच से इसको साथ इस तरह मिक्स भी करते जाएंगे, वरना इसके बॉल्स सी बन जाती हैं और ये सही नहीं रहता। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, इसका फ्लेम हाई कर देंगे और ये इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम फिर चम्मच से साथ हिलाते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने कॉर्नफ्लोर जो ऐड किया था इसके अंदर, उसकी वजह से ये इस तरह थोड़ा लेसदार सा बन गया है और चटनी की लुक आ रही है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको फिर ही पता चलेगा। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, ये तो मैं वैसे भी खा जाती हूँ अक्सर, लेकिन आप अगर इसको शकरकंदी के साथ टेस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा आपको। तो अब इसको हम किसी बर्तन में डाल लेंगे और इसके ऊपर लगा के इसको खाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और अभी जो इसका टेस्ट है और इसकी जो खुशबू आ रही है, गरम गरम शकरकंदी और मीठी और साथ चटनी, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ये तो अब बनाने वाला ही समझ सकता है। तो अलीफ फॉर कुकिंग की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।